وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك سبحان الله سبحان الله. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. صلى اللهم صل على آل محمد. اس جشن سے متصل آپ کے لیے میں نے سنامہ کلام میں قرآن مجید کے مشہور و معروف سورہ کی مشہور و معروف آیت کی تلاوت کا شرح حاصل کیا. یہ جو آیت ہے وہ سورہ مائدہ کی 67ویں آیت ہے کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کا خاصہ یہ ہے کہ پروردگار عالم اس کلام میں اپنے بندوں سے براہ راست مخاطب ہے اور کہیں رحمانیت کے لہجے میں بات کرتا ہے بندوں سے، کہیں جلال کے لہجے میں بات کرتا ہے، کہیں تبلیغ کے لہجے میں بات کرتا ہے، کہیں اپنی نعمتوں اور رحمتوں کو گراتا ہے. لیکن ایک ایسا مسئلہ بھی آتا ہے کہ جب پروردگار اس کلام میں اپنے محبوب کو کلام کرتا ہے، محبوب کو مخاطب کرتا ہے تو اس کے لہجے میں شیر بھی گل جاتا ہے. جب اپنے محبوب کو مخاطب کرتا ہے تو کہتا ہے طٰہٰ اے طیب و طاہر، کہتا ہے یاسین اے سید و سردار، کہتا ہے مبشر مزمل. لیکن وہی پروردگار ایک مرحلے پہ آ کے اپنے حبیب سے مخاطب ہو کے کہتا ہے یا ایھا الرسول بلغ پہنچا دیجیے. یا ایھا الرسول بلغ. جب قبلہ تشریف فرما ہے، مولانا تشریف فرما ہے، میں نے ترجمہ غلط کیا. حبیب نہیں، پروردگار کہہ رہا ہے رسول. اے رسول پہنچا دیجیے اس پیغام کو جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. تو کیوں کہا رسول؟ ہوگے سے کام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چونکہ سرکاری کام ہے سرکاری کام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر کیا کہا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ. اگر یہ نہ پہنچایا تو کوئی رسالت کا پیغام ہی نہ پہنچایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واقعہ کیا ہے؟ آپ کے کسان عالیہ میں محفوظ ہے، میں سے تو آتا ہوں اتر جاتا. واقعہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم حجۃ الوداع سے مدینے کی جانب پر لگ رہے ہیں اور قافلہ روانہ ہوا. قافلہ رواں ہے. ایسے عالم میں ایک مقام ایسا آیا جہاں پیغمبر اکرم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ قافلے کو روکو. قافلہ روکا گیا اور پیغمبر نے یہ چاہا کہ تمام اصحاب زمین پہ بیٹھ جائیں بعد سے کہ ممبر کو ترتیب دے دیں. اچھا اس سے قبل پیغمبر اکرم میدان عرفات میں بھی خطبہ ارشاد فرما چکے ہیں. اس حدیث کے خطبے سے قبل پیغمبر اکرم میدان عرفات میں بھی خطبہ ارشاد فرما چکے ہیں. لیکن اس خطبے میں اور اس خطبے میں فرق ہے کیا کہ وہ خطبہ پیغمبر اکرم نے ناقے پہ بیٹھ کے دیا اور تاریخ نے اس ناقے کا نام محفوظ کیا. تاریخ نے لکھا کہ اس ناقے کا نام تھا قصوہ، جس پہ بیٹھ کے پیغمبر اکرم نے عرفات کا خطبہ دیا. یہ مسئلہ ایسا ہے کہ پیغمبر نے اپنے اصحاب سے کہا کہ ممبر بنایا جائے. اصحاب نے پیغمبر سے جواب یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ نہ تو لکڑی ہے
نہ کھیرے ہیں، نہ کوئی بڑھئی ہے، نہ کوئی ساز و سامان ہے، بھلا ممبر بنے کیسے ہے؟ تو پیغمبر اکرم نے ترتیب بھی ممبر بنانے کی خود ہی صحابہ کو بتائی کہ تمام پالان اتار دیے جائیں، پالان اس کو اردو میں کاٹی جاتا ہے، تمام پالان اتار دیے جائیں اور ان کو ترتیب دے کے ممبر بنایا جائے۔ تو جہاں سے ایک پیغام یہ بھی نکلتا ہے کہ جب ممبر کیسا بنانا ہے یہ پیغمبر بتائیں گے، تو صاحب ممبر اس کو اصحاب نے ممبر تیار کیا، اصحاب زمین پہ بیٹھے ہیں اور پیغمبر ممبر پر مولا کے ساتھ ممبر پہ بلند ہیں۔ ایسے میں پیغمبر نے خطبہ ارشاد فرمانا شروع کیا اور ایک مرحلہ ایسا ہے چونکہ یہ خطبہ طویل ہے، تاریخ لکھی ہے 5-5.5 گھنٹے خطبہ دیا، اور ایک مرحلہ ایسا ہے جہاں پیغمبر اکرم نے اپنے اصحاب سے جو 1.25 لاکھ کا مجمع ہے، اچھا مجمع کون سا ہے؟ مجمع وہ ہے کہ ہر ایک کے کاندھے پہ 30 سال ہیں، 30 سال والے ہیں، کون سے سال؟ سب مسلمان، سب حاجی، سارے صحابی جو موجود ہیں سارے صحابی ہیں۔ ایسا مجمع ہے اور پیغمبر اس مجمع سے مخاطب ہے، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ پیغمبر نے پوچھا کہ کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا؟ کیا میں نے تم تک نماز پہنچا دی، روزہ پہنچا دیا، حج پہنچا دیا، زکات پہنچا دی؟ جب سارے سوالات پوچھ لیے اور سب نے اس بات کا اقرار کر دیا کہ یا رسول اللہ آپ نے تمام دین ہم تک پہنچا دیا، پھر پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ میرا مولا ہے، اللہ میرا مولا ہے، میں مومنین کا مولا ہوں، اور ارشاد رکھو کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہی مولا ہے۔ یہ جو حدیث ہے یہ مختلف انداز سے کتب میں تحریر ہے، لیکن صحیح حدیث من کنت مولا فہذا کیوں مولا ہے، چونکہ حاضر کے پیچھے حکمت ہے، یعنی پیغمبر کی نگاہ قیامت تک دیکھ رہی ہے اور مزاج سے بھی آشنا ہے۔ جب یہ حاضر کہہ رہے ہیں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی علی اپنا نام رکھے، اس بات کو واضح روشن کرنے لگے آپ نے کی حدیث میں یہ ہے، اس کے پیغمبر نے واضح کر دیا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا واحد سے علی مولا ہے۔ واضح کر دیا پیغمبر کو ساتھ لمحات ہے اور جشن اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ وہی یہ ممبر خطیب کے مقام پہ بنا، خطیب کے مقام پہ پیغمبر اکرم کے حکم پر اصحاب نے ممبر بنایا، خطبہ غریب پیغمبر کو پہنچا دیا۔ جنگل میں اس ممبر کا ہوا کیا؟ یہ ممبر بنا، یہ ممبر گیا کہاں؟ پیغمبر کے ساتھ لے گئے، ممبر غریب کے مقام میں بنا، پیغمبر نے ممبر بنوایا، ہم اس ممبر کو اپنے عزاخانوں میں لے آئے اور مساجد سے ممبر نہیں آئے، ہم اس کی دلیل دیتے ہوئے آگے بڑھو، یہ ممبر ہم غریب کا ممبر اپنے عزاخانوں میں لائے ہیں کیونکہ مساجد میں جا کے دیکھ لیجیے وہاں ممبر موجود ہے، اگر وہاں سے ممبر یہاں آتا تو ممبر وہاں نہ ہوگا۔ یہ ممبر غریب کا ممبر ہے، ہم نے پیغمبر اکرم سے ممبر لیا ہے، واضح طور پہ غریب کا خطبہ یہ بتلا رہا ہے، بتلا رہا ہے، سکھلا رہا ہے کہ ممبر سے نماز بیان ہو، ممبر سے دین بیان ہو، ممبر سے حج کے ارکان بیان ہو، ممبر سے دین بیان ہو، لیکن بغیر ولایت علی اللہ قبول نہیں کرتا۔ من کنتوں کا
لطف ایسا کسی اور نظارے میں نہیں، لطف ایسا کسی اور نظارے میں نہیں ہے. صلوات اللهم صل على اللہ تعالیٰ شاہ جو رسولوں پر لکھنا حوصلہ لے کر وَإِنَّمْ تَفْعَلْ فَمَا جب رسول کا دین پہنچایا بغیر علی کی ولایت کے اعلان کے محمد یاد کہہ رہا ہے ایسا ہے کہ انہیں کچھ نہ پہنچایا تو میں پوچھنا ہوں ان سے کہ جن کی نماز میں روزے میں حج میں زکات میں علی نہیں ہے پیغمبر کی رسالت